ایمان اطلاع کے ذریعے ہم اللہ کے لیے یہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. جب وہ ہے ہمارا مالک جو نے ہمارے لیے بنا کے اگر ہو رہا ہے تو ہم بھی راضی کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ کوئی کام نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہوتی ہے کہ میرے ایک بات کرنے کی ڈرتا کوئی نہ کوئی ہمت ضرور ہوتی ہے وہ ہماری مقصد نہ سمجھ ہے لیکن ہر قیمت کے اوپر سمجھ کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ مولا جب حضرت اللہ کے بعد خبر کی کہ آپ کے بیٹے کی وفات ہو گئی ہے آپ سن رہے سواری سے روز رات نماز ہاتھ اور ہاتھ کے بعد آپ کو کیا ہوا ہے اولاد کی تیاری کر رہا لیکن زبان سے شکوا نہیں بات کیا. اس طرح چاہے لوگ ہے وہ بندگی کو بھول جاتے ہیں اور بعض اوقات اتنا مقام ہوتا ہے کہ زبان سے کہہ اللہ کو ہر چیز ہمارے نظر آئے کسی اور خالی نظر آئے اس طرح کو ہر چیز ہمارے نظر آئے کسی اور خالی نظر آئے. یہ بہت بات ہے کہ ظاہر اسلام سے خارج اور پھر پتہ نہیں ہوتا کہ یہ دوسری بات ہے. جب پتہ نہیں ہوتا تو آگے جو زندگی بسر ہوتی رہتی ہے جب تک پتہ نہیں ہوتا تو کچھ کیوں پر اور جب پتہ نہیں ہوتا اس دوران جو بوار پیدا ہوتی ہے وہ بھی حرام پیدا ہوتی ہے حرام ہوتی ہے جن کی طرف ہر مسلمان مگر وہ شخص نہیں جو سچے بھی کر سکتا ہے مگر جو رشتے داری نہیں جو سکتے تھے امام نے مجھے خوشی کا بتاؤ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہر مسلمان کو بتانا چاہیے کہ چاہے وہ صلاح بھی ہے اس مسلمان کے اوپر تو ایسی بات سے پرہیز کرے جو اللہ کو ناراض کرنے والی اور اس کے رسول کو ناراض کرنے تو آنکھوں سے آنسو جمع ہو چکے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن زبان سے شکوہ نہیں زبان سے یہی الفاظ نکل رہے ہیں مولا جب تم نے بیٹا نہیں دیا تھا تو دیکھ لیں میرے بچے بھی تمہیں نہیں دیا یہ تم نے دیا تو یہ بھی دیکھ لیں یہ بھی تیری رضا اتنی دیر تم نے چاہا وہ بیٹا بھی دیکھ کر رہا پلتا رہا کھانا پیتا رہا آج اگر تیری بچی ہو گئی ہے کہ تم نے اسے واپس بلا رہی ہے تو یہ عبداللہ بن عباس سے ایک بات شکوہ نہیں کرتا بلکہ جس حال میں دور آتی ہے اس حال میں میرا مطلب یہ آتی ہے معافی کے خبر کا ہوتا ہے اور مبتش کے فاضی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خوشخبری دی گئی ہے کہ ان کو خوشخبری سناتوں کی اللہ کی سمجھ میں استعمال کرنی ہے اور اللہ کے انعام کے لیے ہوتا ہے سب کبھی نہیں کوئی مصیبت آئے جب کبھی بھی کوئی تکلیف پہنچے دل کے اندر لوگوں کو ہوتا ہے ہم کو ہوتا ہے لیکن زبان سے جو ہے کبھی شکوہ نہیں کرنا چاہیے زبان سے ہمیشہ ہر حال کے اندر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے. میں کوئی بات حضرت امین بینائی نام ہے حضرت امین بینائی رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کا نام بھی یاد کرتے اور ان کا جو واقعہ میں سنا رہا ہوں وہ تھوڑی دنوں کے اندر ضرور معلوم کرنا کہ زندگی کے کسی موڑ کے اوپر بھی آپ کو ہے. امیر بینائی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے اللہ کے بہت بڑے ولی تھے بہت بڑے بزرگ تھے اور مستجاب کا ہاتھ تھے. یہ مستجاب کا ہاتھ کبھی کی اصطلاح ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا شخص کہ کوئی بھی دعا کرے اللہ کی دعا کو حضرت امیر بینائی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مستجاب دعوات سے صبح سے لے کر شام تک لوگوں کا حشر کرنا چاہتے ہیں. کوئی کچھ دعا کرانے کے لیے آ رہا ہے کوئی کچھ دعا کرانے کے لیے آ رہا ہے جیسے ہی آپ کرتے تھے اللہ رب کی دعا قبول فرما لیتا تھا. تو صبح سے شام تک یہی آپ رکھتے ہیں
یہی آپ نہ کریں لیکن ایک بیماری کی وجہ سے وہ کیا تھی کہ جیسے ہی رات ہوتی تھی حضرت علی بن رحمۃ اللہ تعالی شروع ہو اور آپ کو بھی جانتے زیادہ جانتے خانسی والے آدمی ہر ایک خانسی والا آدمی ہو تو پورے گھر والے خانسی کی بیماری ہے اور پھر ایسی بیماری کے مسلسل کھانتے رہتے آپ ایک بات رکھیں اور آپ دونوں لے کر بات جو ہے تقریب معصوم بیٹا ہے لیکن اکثر پڑھایا کرنے کی بیٹا لوگوں کے لیے تو دعائیں کرتا ہے کبھی اپنی بھی دعا کرنے کے لیے ہماری دور ہو جائے اور بالکل نہ ہو جائے چلو اس طرح سے جو رات گزرے سکون سے گزرے تجھے نیند آئے گی سکون سے آئے گی ایک بجے سے مجھے جب تو سکون سے ہوئے گا تو مجھے بھی سکون سے نہیں آئے لیکن آپ دعائیں کرتے ہیں کہ ماں میں ہر چیز کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں ایک دروازہ نے کام کیا ایک پرچے کے اندر واضح حاضری جہاں لوگ بیٹھے تھے دعائیں کرنے کے تو آپ نے آ کر فرمایا کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کریں میرا بیٹا صحیح ہو جائے آپ کی اس طرح عادت تھی وہ آیا اس کی دعا کرتی وہ آیا اس کی دعا کرتی ایسی آپ مانے گا آپ نے آپ مانی آپ دعا کو قبول ہونے کی آپ لیکن جیسے ہی رات میں ہم کھانسی نہیں آئے آپ کھانسنا چاہتے ہیں لیکن کھانسی نہیں آئے واقعہ توجہ سے سننا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کی آزمائش میں ہوتا ہے تو ہر شخص یہ نہ سمجھ لے کہ یہ شخص اللہ کی پکڑ میں ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی محبت سے آج وفات کے وقت اگر صرف کوئی شخص بیمار ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے گناہوں کی سزا بچ رہا ہے اکیلے ایسا نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے بیمار ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وفات ہو گئے 40 سال پوچھا تھا تو ہر وہ بیماری کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ اس بیماری کی وجہ سے یہ شخص گناہوں کی سزا پا رہا ہے اکیلے ایسا نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ ایسی آزمائش ہو کہ اللہ رب العزت کو یہی پسند ہو اس وقت امیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ جب رات ہوتی ہے کھانسنے جاتے ہیں کھانس نہیں سکتے کھانسی کی بات پر سمجھ سکتے ہیں کہ کاش مجھے کھانسی آئے لیکن اب کھانسی نہیں آ رہی اس کی وجہ وہی تھی کہ جب آپ کی ماں آ چکی تھی دعا سے کرائی کھانسی ختم ہو گئے صبح آتے ہیں ماں کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتے ہیں اچانک یاد آیا کہ کل جو کمرے کے اندر عورت آئی تھی اس نے بیٹے کے لیے دعا کروائی تھی ہو سکتا ہے وہی میری ماں ہو اور اس نے جو کہا تھا میری بیٹے کسی گھر کے لیے دعا کر دو ہو سکتا ہے میری کھانسی کی بیماری کے لیے میری ماں نے آ کر دعا کرا دی صبح آ کر پوچھتے ہیں آ کر ماں کی بارگاہ کے اندر تو دان ہو کر بیٹھ جاتے ہیں ماں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سب سب مجھے بتانا فرماتی ہے پوچھ بیٹا فرمایا کل تو حاضر ہوئی تھی کل تو نے گھر کی دعا کروائی تھی فرمایا ہاں تیرا سکون کے اندر میرا سکون ہے جب تو ساری رات رکھتا تھا کھانسی کے اندر رکھتا تھا تو مجھے بھی سکون نہیں آتا تھا میرے پاس یہی معاملہ تھا میں صبح آ کر دعا کروائی تم نے دعا کی میری کھانسی دور ہو گئی آج کرتے ہیں ماں تم نے تو دعا کروا دی لیکن جب رات ہوتی تھی جب رات کا آخری پہر ہوتا تھا اور میں کھانستا تھا مجھے کھانسی آتی تھی میرا پورا ہاتھ پر مجھے پوچھنا تھا امیر نہیں ساری رات میں یاد کر سنا دے رہا اور جب کبھی دینی حوالے جان پیش کرنے کے حوالے
مصیبت سمجھتے ہیں، یہ مصیبت نہیں ہوتی ہے، یہی تو وہ منزل ہوتی ہے۔ اس حوالے سے جب کبھی وہ وقت آتا ہے تو اس کو سامنا ہے کہ مولا مجھے بھی آپ سے نہیں وجہ یہ ہے کہ رات کے افواہ کے اندر احادیث کی کتب کے اندر ایک حدیث مبارک ہے تو پیش کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے دل کے اندر کبھی بھی شہادت کا شوق پیدا نہیں ہوا وہ مسلمان ہو کر نہیں مرتا، وہ یہودی ہو مرتا ہے۔ شہادت نصیب ہو یا نہ ہو تمنا دل کے اندر ہونی چاہیے کہ مولا مجھے اپنے دین کے لیے قبول کر۔ مولا کبھی ایسا وقت بھی ہے کہ اگر میں جان دے دوں میری جان کی وجہ سے تیری عزت بلندی ہو جائے تو مولا میری جان کی میرے دوستوں اس معاملے کے اندر عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کے ایمان کی مدد ہے۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو عیسائی بادشاہ ہے، جب عیسائی بادشاہ نے کیا کر دیا اور کہا چھوڑ دے محمد ربی کا کلمہ اور عیسائی آپ نے فرمایا کہ کلمہ پڑھا تھا یہ چھوڑنے کے لیے نہیں پڑھا تھا، اب جان جا سکتی ہے لیکن طرح طرح کی اور سزائیں سنائی، میں تجھے یہ بھی سزا دے سکتا ہوں، تجھے یہ بھی سزا دے سکتا ہوں۔ آپ ارشاد والد ہوتے ہیں کرتے تھے کیا ہوا ہر کسی کو میدان جہاد کے اندر شہادت نصیب نہیں ہوئی، کسی کے دل کے اندر اگر تمنا ہے شہادت کی، کسی کے دل کے اندر تمنا ہے شہادت کی، اگر اس کی بستر کے اوپر بھی موت آتی ہے تو اسے شہید ہو کرنا چاہیے، اور اگر کسی کی دل کے اندر تمنا نہیں ہے ایسے ہی جہاد کے اندر چلا گیا اور شہید ہو گیا، دل سے شوق نہیں تھا، دنیا والے اسے شہید کہیں گے لیکن اللہ کی بات میں شہید نہیں ہے۔ اور یہاں کر کے ادارن پر ایمان دیتے ہیں، جب ایمان کامل ہو جاتا ہے تو پھر یہ مقام ہوتا ہے، اور جب ایمان ہوتے سے ناقص ہوتا ہے ڈر لگتا ہے کہ دین کو بعد میں رکھتے ہیں پہلے اپنے گھر کے حالات، اور آج یہی وہ مقامات پر ہے۔ آج اگر کسی کو بیٹی کے حوالے سے، بیوی کے حوالے سے، بہو کے حوالے سے بچے کی بات کرو کہ دین کی بات سے بات کرے گا، پہلے ماڈرن دور کی بات پہلے کہے گا یہ بیمار جدید دور کا تقاضا ہے، لہٰذا اس کے اوپر اقرار نہیں ہو سکتا، بازاروں کے اندر بیٹیوں کا بے پردہ جانا یہ ماڈرن دور کا تقاضا ہے، یہی ہے ایمان سے ناقص ہونے کی علامت۔ اس بندے کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ میرا اسلام ارشاد فرمایا لا ایمان الا غیر اللہ، جو بے غیرت ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا، جس کے پاس غیرت نہیں ہے اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ مسلم امام محمد کی دوسری جلد صفحہ نمبر 351 حدیث نمبر 5371 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین ایسے شخص ہیں جن کے اوپر اللہ رب العزت نے جنت کو حرام کر دیا، وہ جہنم میں جا سکتے جنت میں نہیں جا سکتے۔ اس حدیث مبارکہ کو غور سے سنو، اگر کسی کے اندر ان تین چیزوں میں سے ایک چیز بھی پائی جاتی ہے، اللہ رب العزت نے تمہیں اپنے گھر کے اندر توبہ کا موقع فرمایا ہے، جہاں تو گناہ تو توبہ کر کے گناہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ تین شخص کون ہیں جو جنت میں نہیں جا سکتے؟ پہلا شخص مدمن الخمر، شراب ہمیشہ پینے والا، جو شراب سے توبہ نہیں کرتا وہ جہنم میں جا کے جنت میں نہیں جا سکتا۔ شراب بھی اگر اس نے توبہ سے نہیں کرتا اس کو چھوڑتا نہیں ہے، بلکہ شراب کی اوپر پھر شراب پیتا ہے کہ ہمیشہ اختیار کرنے والا اس کو بدل حرام ہے۔ دوسری چیز جو ہمارے